پچھلے نشست میں گفتگو کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ شیطان نے کافروں کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اور ان اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مست ہوئے ہیں کہ وہ اس مادیت پرستی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کی میں نے مثال بھی دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے سردار ایمان لاتے، ان پر تو ایمان لائے ہیں عبداللہ بن مسعود جیسے، بلال حبشی جیسے، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ تو اس طرح وہ مسلمانوں کا مالی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے مذاق بھی اڑاتے تھے۔ 213 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دو، تم اپنے موقف میں، اپنے عقیدے میں، اپنی رائے میں درست ہو، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہے، اجر عظیم تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ اگر دنیا کی محبت کی وجہ سے، مادیت پرستی کی وجہ سے، اگر تمہیں ہلکا سمجھ کے، اپنے کفر کی وجہ سے تمہارا مذاق اڑا کے تمہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، یہ بڑی پرانی خرابی ہے۔ ان کا یہ اختلاف، ان کے یہ ہٹ درمی، یہ بڑا پرانا ہے۔ اور کب سے ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین تھا۔ ایک وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ کے ہاں دین ایک ہی رہا ہے، دین اسلام۔ شریعت بدلتی رہی تو وہی دین تھا، لوگ اسی پہ تھے، اسی فطرت پہ پیدا کیے گئے تھے۔ لیکن پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا، حق جاننے کے باوجود اختلاف کیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے اختلاف کیا، ہٹ درمی کی، شقاوت میں مبتلا ہوئے۔ تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے پھر ان کو ایک موقع عنایت فرمایا۔ وہ کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے پھر بھی ان کو سمجھانے کی غرض سے، ہدایت کی طرف توجہ دلانے کی غرض سے اللہ نے نبی بھیجے، جنہوں نے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا اور اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں دیں۔ حق راستے پہ آ جاؤ، یہ نعمت ملے گی، باز آ جاؤ اپنی ہٹ درمی سے، ورنہ یہ گناہ ملے گا، یہ سزا ملے گی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، انبیاء بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ اس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر دیا جائے، اللہ فیصلہ فرمائے جو یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیوں کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، کہ جو ان کو ہدایت کا نور ملا تھا انہوں نے اس کو چھوڑ کے، انہوں نے گمراہی کے اندھیرے کو پسند کیا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والو خوش رہو، ہدایت تمہارے ساتھ ہی ہے، یہ جتنا مرضی مذاق اڑا لیں، ہدایت تمہارے ساتھ ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 214، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آزمائش کا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اڑانے دو مذاق۔ آزمائش کا وقت گزر جائے گا، لیکن آزمائش بلا وجہ نہیں ہے، آزمائش اس وجہ سے ہے کہ تمہاری منزل جنت ہے، اور جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں ہے۔ اس کی جتنی اعلیٰ جنت نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی تو کٹھن ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ چند آزمائشیں تو ہیں، لیکن پہنچنا کہاں ہے؟
اور بڑی منزلوں کے مسافر رستے کی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرایا نہیں کرتے. منزل دیکھو کہ کیا ہے. تو اللہ نے الفاظ بھی استعمال فرمائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تمہیں ایسی کوئی مصیبت نہیں پہنچی جو تم سے پہلوں پہ پہنچی تھی. ابھی تو تم نے ایسی آزمائش دیکھی نہیں جو پہلے لوگوں نے دیکھی تھی. ابھی تو کوئی ایسا دکھ تم پہ اترا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ اترا تھا. کیسا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کہا ابھی تو وہ وقت تم نے دیکھا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے دیکھا ہے. ان پہ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اور وہ سخت طریقے سے جھنجھوڑے گئے. اتنا سخت ان کو جھنجھوڑا گیا اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ جو اس وقت کے رسول تھے اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی اللہ کے سامنے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، مولا کب تیری مدد آئے گی؟ اتنی آزمائشیں کب تیری مدد آئے گی؟ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زبان پہ شکوہ نہ لائے، صبر کرتا رہے. لیکن اس صبر آزما مرحلے میں انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ صبر کر کر کے آنکھیں نم ہو جائیں. نم آنکھوں سے آنکھیں اپنی آسمان کی طرف کرے اور پوچھے متی نصر اللہ، مولا کب مدد آئے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندے مدد بس آئی پہنچی ہے. یہاں تک پہنچ گئے ہو نا کہ زبان پہ شکوہ نہیں لائے، صبر کیا ہے، اور اتنا صبر کیا ہے کہ اب اتنے ہلائے گئے ہو، جھنجھوڑے گئے ہو کہ آنکھیں نم ہو گئی ہیں. الا ان نصر اللہ قریب، بس اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ابھی وہ وقت نہیں دیکھا اور تم سمجھتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. اچھا، اب جن لوگوں کو یہ کہا گیا، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اولین مخاطب ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے حالانکہ تم نے ابھی تک ایسی کوئی آزمائش نہیں دیکھی. جن کو کہا گیا انہوں نے پھر کیسا عمل کر کے دکھایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا عرب ان کی تعریف کرتا ہے، بڑا معزز سمجھتا ہے. قصور صرف ایک ہے کہ اسلام قبول کیا ہے. آزمائے گئے، سخت ہلائے گئے، پھر ایسا مارا گیا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. کافی وقت کے بعد جب ہوش آیا، لوگ لپکے، صدیق بتائیں حالت کیسی ہے؟ کہا مجھے چھوڑو، رسول اللہ کی حالت بتاؤ کیسی. حضور ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کو کہا گیا تھا کہ ابھی تم پہ وہ وقت نہیں آیا، پھر وقت آیا تو انہوں نے نبھا کے دکھایا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پچھلی نشست میں ہوا تھا کہ جب ان پہ وقت آیا، سارا مال دینا پڑا کہ رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو ایک راستہ، سارا مال دے دو، چلے جاؤ. سارا مال قربان کر رہے. ان لوگوں پہ پھر جب وہ وقت آیا، انہوں نے پھر کیسا نبھا کے دکھایا ہے کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے تو کہا چمڑی اترتی ہے تو اتر جائے، زبان پہ صرف اس ذات کا نام رہے گا. جب ان پہ یہ وقت آیا تو انہوں نے پھر نبھا کے بھی دکھایا. اگر ہم اس آیت سے اپنے لیے یہ سبق اخذ کریں کہ ان کو کہا گیا، انہوں نے نبھا کے دکھا دیا، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم ایویں جنت میں پہنچ جائیں گے؟ تم پہ تو کوئی ایسی مصیبت نہیں پہنچی جو ان لوگوں پہ پہنچی تھی. تمہیں تو بہترین مسجد کا ماحول ملا ہے، کوئی تمہیں مسجد کے دروازے پہ نہیں روکتا، گلی پہ نہیں روکتا، کوئی تمہیں نعرہ لگانے سے، زبان سے کلمہ پڑھنے پہ نہیں روکتا. اس وقت تو صرف پتہ لگ جائے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، مشکلات شروع. تم پہ ابھی کوئی وقت نہیں آیا اور تم سمجھو کہ صرف جنت ہماری ہے. کیسے خیال کر سکتے ہو؟ تمہیں تو بھی کسی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 215 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب سے یہ سورہ بقرہ کے ہم مختلف آیات سے گزرے ہیں، آیت شروع ہوئی آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سورت کے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
پھر زکوٰۃ کی بات ہوئی، دیگر صدقات کی بات ہوئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس صورت میں بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 215 میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے محبوب یہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز خرچ کرو۔ جواب دیا قل، ارشاد فرمائیے ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی خیر خرچ کرو، خیر سے مراد حلال اور طیب مال میں سے، اچھے طریقے سے کمائی ہو، چیز بھی حلال ہو، اللہ کی راہ میں تم خرچ کر سکتے ہو، اور کتنی خرچ کرنی ہے یہ بھی نہیں بتایا۔ وہ زکوٰۃ کے حکم میں بتایا ہے کہ خاص مقدار میں مال ہو، خاص وقت گزر جائے تو پھر کن کو خرچ کرنی ہے۔ یہاں نفلی طور پہ بیان ہو رہا ہے کہ تم پوچھتے ہو کہ کیا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ کرنے کو چھوڑو اور کتنا خرچ کرنا ہے اس کو بھی چھوڑو، بس نیت صاف ہو، ریاکاری کی نہ ہو، مال حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ پھر جو بھی تم خرچ کرو گے ہم مصرف تمہیں بتا دیتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کی بہترین جگہ کون سی ہے، تو فرمایا فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والیتامی، یتیموں کی دیکھ بھال کرو، والمساکین، مسکینوں کا خیال کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کرو۔ یہ بہترین مصرف ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ ان کی اولین ترجیح پہ مدد کی جانی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم نیک عمل کرتے ہو وہ جس ذات کے لیے کر رہے ہو وہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا، 15 میں یہ ارشاد فرما دیا کہ مالی جہاد بھی کرو، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مال نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا کہ مال بھی خرچ کرو، لیکن کبھی تمہیں تلوار کے ساتھ بھی میدان میں جانا پڑے گا، کبھی تمہیں غزوے کا سامنا بھی ہوگا، کبھی تمہیں جہاد بھی کرنا پڑے گا اور جنگ بھی کرنی پڑے گی۔ کتب علیکم القتال، تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ تمہیں برا لگے، اگرچہ وہ تمہیں مشکل لگے، اگرچہ تمہاری طبیعت پہ بوجھ ہو، جہاد پھر بھی تم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جہاد کے فائدے دیکھو، جہاد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہوگی، تم اپنی آزاد ریاست قائم کر سکو گے، تم ایسی ریاست حاصل کر سکو گے جہاں تم آزادانہ طور پر اسلام کے احکام پہ عمل کر سکو گے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اس طرح سے آزادانہ تم ریاست قائم نہیں کر سکتے اور احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ کوشش کرتے کرتے تمہاری جان بھی چلی جائے، جہاد کرتے کرتے تمہاری جان بھی چلی جائے تو نقصان پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر جان چلی بھی جائے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ برا لگے، اگرچہ طبیعت پہ بوجھ کرے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں، اللہ اکبر، ایسے الفاظ ہیں کہ انسان کو ٹینشن فری کر دیتے ہیں، انسان کے ہر بوجھ کو دور کر دیتے ہیں، جو موجودہ وقت ہے، جو حال ہے اس کی فکر سے بھی آزاد کر دیتے ہیں اور مستقبل کی ٹینشن بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ لوگوں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور کبھی ایسا ہوگا کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوگے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہوگے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوگے، دن رات اس کی حاصل کرنے کی کوشش میں ہوگے، لیکن وہ تمہیں نہیں مل رہی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، تم خود نہیں جانتے کہ جس چیز کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ میرے لیے درست ہے یا نہیں، وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، وہ مجھے مستقبل میں کوئی میرے مفید کام میں استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم تو نہیں جانتے لیکن جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ اس لیے کبھی کوشش کے باوجود بھی تمہیں چیز نہیں ملے گی تو فیصلہ اس پہ چھوڑ دو
کہہ دو کہ مولا میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، یقیناً اس میں میرے لیے بہتری نہیں تھی، تو نے مجھے نہیں عطا فرمائی۔ اور کبھی کسی چیز کو آپ ناپسند کر رہے تھے، وہ پھر بھی مل گئی، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے گلے ڈال دی گئی، بوجھ بن گئی، اللہ کے حوالے کرو، کہو مولا تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو نے عطا فرمائی ہے، بس اس کو میرے لیے خیر بنا دے، اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوگی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو کبھی انسان فیصلہ اللہ کے حوالے کر دے۔ علماء نے، بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انسان کو اللہ کے فیصلوں کا علم ہو جائے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا فیصلہ رکھا ہے، تو اپنی ساری پلاننگز، پورے صفحات کے صفحات، رجسٹر کے رجسٹر پھاڑ کے پھینک دے اور کہے نہیں ضرورت مجھے اپنی پلاننگ کی، مجھے وہی فیصلہ پسند ہے، وہی فیصلہ قبول ہے جو میرے رب نے میرے لیے کی ہے۔ تو کہا کبھی کسی چیز کو تم ناپسند کرو گے لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہوگی، اور کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوگے، چاہ رہے ہوگے، لیکن تمہارے لیے بری ہوگی، اور اللہ جانتا ہے کہ بہتر کیا چیز ہے اور بری کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 217، 218 تک آج گفتگو کریں گے۔ 217 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، محبوب یہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کا کیا حکم ہے۔ حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ماہ رجب، یہ ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے، عرب میں دستور تھا، اسلام سے پہلے بھی تھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کی وہ وجہ یہ کرتے تھے کہ ذوالقعدہ سے لوگ سفر حج شروع کر رہے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ذی الحج میں حج کرتے ہیں اور پھر واپسی ہے، تو یہ 3 مہینوں میں ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی۔ اور رجب میں عموماً لوگ عمرہ کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس میں بھی وہ جنگ نہیں کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ 2 ہجری میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو بھیجا کافروں کے ایک قافلے کی جاسوسی کے لیے، خبر لینے کے لیے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ رستے میں آمنا سامنا ہوا، جنگ ہو گئی، اور مسلمانوں نے ان کے کچھ لوگوں کو قید کیا اور کچھ قتل ہوئے۔ اب جب قتل ہوا، واپس آئے، وہاں یہ معاملہ ہوا، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو رجب کی آج رات تھی، رجب کی پہلی رات تھی، آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا حرمت والے مہینے میں۔ مسلمان پریشان، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بھی یہ بات بوجھ محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا، حرمت والے مہینوں میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا محبوب یہ آ کے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کا کیا حکم ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، ان کو ٹھیک ہے، نہیں تھا لڑنا چاہیے، گناہ تھا، مان لیا۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن یہ جو اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، مسجد حرام سے روک رہے ہیں، تم لوگ جو اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہو، لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنے والے ہو، مسلمانوں کے خلاف فتنہ کرنے والے ہو، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات تو وہ کرے نا جو امن کا داعی ہو۔ ایک شخص ہے، ایک ریاست ہے، ایک قوم ہے، وہ جب چاہتی ہے، جس پہ چاہتی ہے چڑھائی کر دیتی ہے، اور وہ کہے کہ نہیں آپ نے امن کی بات کرنی ہے، تو کہا کہ یہ ایسا تم کس منہ سے اعتراض کر سکتے ہو، حالانکہ اکبر من عند اللہ، تمہارے یہ جو کرتوت ہیں اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے جس کے تم مرتکب ہو رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کی میں تمہید عرض کر دوں، ہم گزشتہ آیات میں جب جہاد کا آیات پہ بات ہوئی تھی، وہاں عرض کیا تھا کہ جہاد کی علت ہے، جہاد کا ایک مقصد ہے، مسلمان جہاد کیوں کرتا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے۔ اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے مسلمان جہاد نہیں کرتا، اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر لڑائی کیوں کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کیا سوچ کے مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ تب تک تم سے لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر کے کافر نہ بنا دیں۔ ان کا مقصد یہ ہے مسلمان نہ رہیں۔
مسلمان اپنے نبی کے محب نہ رہیں، مسلمان قرآن پہ عمل کرنے والے نہ رہیں۔ ان کی شرارتوں کا مقصد یہ ہے، ان کو تنگ کرو، ان کو ڈسٹرب کرو، ان کے معاملات میں دخل اندازی کرو، ان سے ایسے سوال کرو کہ یہ کنفیوز ہو جائیں اور یہ اسلام سے دور ہو جائیں، ان کو تنگ کرتے رہو، ان سے جنگ کرتے رہو، ان پہ اٹیک کرتے رہو تاکہ یہ گھبرائیں اور اسلام چھوڑ دیں۔ مقصد کیا ہے جی؟ اسلام سے دور کرنا۔ اور تمہیں ایک مقصد دیا ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے علم کو بلند کرنا ہے، ان کا مقصد ہے کہ ہم نے اس علم کو نیچے گرانا ہے۔ تو فرمایا تم نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا، تمہاری ذمہ داری بڑی ہے، تم نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کے معیار اور سوچ کے مطابق اتر آیا اور وہ دین کو چھوڑ دے تو اس کی سزا بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو مرتد ہو جائے، جو ان کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کے دوسرے کسی مذہب میں چلا جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، حالت کفر میں مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا و آخرت کی ساری کمائی ضائع ہو جائے گی، پچھلے سارے عمل غارت ہو جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدی ٹھکانہ جہنم، کبھی اس سے یہ نکل نہیں سکیں گے۔ یعنی اسلام کی تضحیق کر رہے ہو، اسلام کو چھوڑ کے ایک اللہ نے اعلیٰ دین عطا فرمایا ہے، یہ اس کی تذلیل اور تحقیر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے دین میں جا رہے ہیں۔ تو جو اس کا مرتکب ہوگا وہ دنیا و آخرت کی ساری کمائی ضائع کروا کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ لیکن جن لوگوں پہ مشکلات آئیں لیکن وہ ثابت قدم رہیں، ان الذین آمنوا، جب ایمان لائے، کافروں کی مشکلات برداشت کی، تانے برداشت کیے، ان کے مذاق اور تمسخر کو برداشت کیا، والذین ہاجروا، ہجرت بھی کرنی پڑی، ہجرت کر گئے، مال و اسباب چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے دوسری طرف جانا پڑا، چلے گئے، وجاہدوا، ابھی یہ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، اگلے سال جہاد میں جانا پڑ گیا، چلے گئے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، انہوں نے پتہ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ یرجون رحمت اللہ، ان کو اپنے رب کی رحمت کی امید ہے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ان لوگوں نے ہجرت کی، ان لوگوں نے جہاد کیا، کیوں؟ ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ اور تو جو اللہ سے رحمت کی امید رکھے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 تک گفتگو کی ہے۔